علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سامعین، آج جس مسئلے پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا مقصود ہے، خاص کر بالخصوص ہمارے اپنے علاقے اور اپنے دیار میں، خاص کر بڑگرام اور اس کے گرد و نواح جتنے گاؤں ہیں، تو ایک خاص قسم کی رسم ہمارے ان علاقوں میں جو ہے رائج ہے، اور اس کے علاوہ بالعموم پورے ملک پاکستان میں اور ملک پاکستان کے باہر کی دنیا میں بھی یہ رسم جو ہے رائج ہے۔ وہ رسم یعنی تیجا، ساتواں اور 40واں وغیرہ کی رسم ہے، اور یہ ایسی ایک رسم ہے کہ آج مسلمان اسے جو ہے ناواقفیت کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے دین سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل دین نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا اکابر اہل سنت والجماعت، اتنے اسلاف اور اکابر سے جو ہم نے پڑھا سنا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم قرآن و سنت ہمیں جو تعلیم دیتی ہے تو اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنا یہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور دین سے کمی کرنی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہم ایک خاص شریعت کے اور دین کے پابند ہیں، تو اس واسطے اپنی طرف سے ان چیزوں کو ایجاد کرنا جو شریعت کے اندر ہیں نہ ہو، ان کو جو ہے شریعت سمجھ کے کرنا، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تو یہ تیجا، ساتواں اور 40واں یہ بھی بعینی ہی اسی طرح ہیں، نہ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کا ذکر ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس عمل کو کیا، اور نہ ہی فقہائے اور ائمہ مجتہدین نے اس عمل کو جو ہے لکھا کیا، اس کی ترغیب دی، ایسا کہیں نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو کافی بعد کی ایجاد ہے، بعد کے لوگوں نے دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے کر جو ہے اس کو دین جو ہے سمجھا کر، دین بتا کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں اسی جو ہے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی کہ یہ دین نہیں ہے۔ اب جو بات دین نہ ہو تو اسے کرنا یہ کیسا ہے؟ تو اس کے متعلق آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں سے صحیح بخاری کی پہلی جلد صفحہ نمبر 371 پر یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے جو کہ مکتبہ قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہے، اس کے پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 371 ہے۔ اس میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی بات ہمارے دین میں، یعنی فی امرنا ھذا سے مراد یہاں دین اسلام ہے، شریعت ہے، اس میں ایک اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ لی، ایجاد کر لی، ما لیس منہ جو شریعت کا حصہ نہ تھی، فہو رد تو وہ مردود ہے۔ یہ رد یہ مصدر ہے، اور مصدر مبنی للفاعل بھی ہوتا ہے اور مبنی للمفعول ہوتا ہے، تو یہاں مصدر مبنی للمفعول ہے، یہ رد بمعنی مردود ہے، یعنی وہ ایسی بات جو شریعت کا حصہ نہ ہو، اپنی طرف سے شریعت بنا کر کیا جائے تو وہ بات جو ہے مردود ہے۔ یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اور یہی روایت جو ہے صحیح مسلم میں بھی، صحیح مسلم کی دوسری جلد اور صفحہ نمبر جو ہے 77 پر موجود ہے۔ یہ صحیح مسلم قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 77 اور دوسری جلد پر بھی یہ روایت جو ہے موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہاں وہی روایت جو بخاری شریف میں تھی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور آگے دوسری روایت بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ تو ان روایات کا خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلا
کہ جو ایسی بات شریعت کے اندر جس کا ثبوت نہ ہو اور اسے شریعت سمجھ کر کیا جائے تو وہ مردود ہے، اس کی جو ہے شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اسی طرح فتاوی شامی میں بالکل اختصار کے ساتھ بات کرتا چلوں تاکہ جو ہے ہمارا مقصد جو ہے مسئلے کی وضاحت ہے، اور امید ہے انشاءاللہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے گی۔ یہ فتاوی شامی ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کی جو ہے کتاب ہے، جسے رد المختار ہے اور مشہور جو ہے فتاوی شامی پہ ہے۔ اس میں امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب ظاہر ہے یہاں تیجا 7واں اور 40واں جو ہے، اس میں جس طرح لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور بلا کر جو ہے نا کھانا کھلایا جاتا ہے اور ان سے اجتماعی ایصال ثواب کرایا جاتا ہے، اس کے لیے دن کی تعیین کی جاتی ہے، یہ ساری صورتحال ہوتی ہے۔ تو ان سب صورتحال کے بارے میں امام شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے فتاوی شامی میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس فتاوی شامی کی میرے پاس جلد 3 ہے، اور اس کا جو ہے صفحہ میرے پاس 175 ہے۔ اس میں امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ، کہ اہل میت کا کھانا تیار کرنا ضیافت اور مہمان نوازی کے طور پر یہ مکروہ ہے، لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ، کہ کھانا کھلانا یہ تو مشروع ہے یہ خوشی کے موقع پر نہ کہ غمی کے موقع پر۔ اور آگے فرمایا وہی ہے بدعۃ مستقبحۃ، کہ یہ ایک قبیح بدعت ہے۔ اور اسی طرح آگے پھر فتاوی بزاریہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الطَّعَامِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَبَعْدَ الْأُسْبُوعِ، کہ کھانا تیار کرنا پہلے دن اور تیسرے دن اور اسی طرح ایک ہفتے کے بعد، اور اس آگے فرمایا اور نقل الطعام إلى القبر فی المواسم، یعنی قبر کی طرف جو ہے کھانا منتقل کرنا، اور اسی طرح جو ہے نا واتخاذ الدعوت لقراءۃ القرآن، اسی طرح جو ہے نا دعوت تیار کرنا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کے لیے، تلاوت کرنے والے لوگوں کے لیے، اور اسی طرح کے وجمع الصلحاء والقراء للختم، یعنی صلحاء اور قراء جو ہے ان کو ختم کے لیے جمع کرنا، او لقراءۃ سورۃ الانعام او الاخلاص، یا سورہ انعام اور سورہ اخلاص کی جو ہے قرات کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، یہ سب جو ہے سب کے سب باتیں جو ہے یہ مکروہ ہیں۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو ہے مکروہ کہا ہے، اور مکروہ سے مراد یہاں مکروہ تحریمی ہے، تو لہٰذا یہ مکروہ تحریمی عمل ہیں۔ اور اسی طرح آج کل بھی ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں کہ لوگوں کو بلایا بھی جاتا ہے، کھانے تیار بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ ساری صورتحال ہے، اور حتیٰ کہ دن کی تعیین بھی کی جاتی ہے، اور نہ کرنے والوں کو جو ہے طعنہ بھی دیا جاتا ہے۔ اور پھر خاص کر یہ بات جو ہے لوگوں کے ملحوظ خاطر ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں لوگ کیا کہیں گے، تو خیر و آخر میں اس پہ بات کروں گا۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم اسے جو ہے شریعت کی روح سے بدعت کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے اسلاف اکابرین کے فتاوی بھی اس پر موجود ہیں۔ امداد الفتاوی یہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ہے، اس کی پہلی جلد اور صفحہ نمبر 621 میرے پاس موجود ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ سال کے اکثر حصوں میں بزرگوں کی ارواح کے لیے ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو جمع کر کے بلا کسی خاص انتظام و اوقات معینہ کے قرآن شریف پڑھایا جاوے تو جائز ہے؟ تو اپنے دوست اور احباب کو شمولیت کے لیے کہنا کیسا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا۔ تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جواب میں کہ یہ تداعی ہے غیر مقصود کے لیے، یعنی غیر مقصود چیز کی طرف لوگوں کو بلانا ہے جو بدعت اور مکروہ ہے۔ یعنی یہ یہاں سے اصل میں جو بات پوچھی گئی ہے کہ سال کے اکثر حصوں میں مثلا 11ویں شریف فلاں، تو مقررہ وقت کے لیے لوگ اس کو مقرر وقت جو ہے نا مقرر کر کے اس کو لازم سمجھتے ہیں، اور اسی وقت پر لوگوں کو بلاتے ہیں، اور لوگ جمع ہو کر جو ہے نا جو طریقہ اور رسم کی جاتی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں تعین کے حوالے سے بات ہوئی، تو اسی تعین جو شریعت نے جو ہے نا تعین نہ کی، اپنی طرف سے تعین کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح بات تھوڑی اور واضح جو ہے، حضرت مولانا جو ہے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو شیخ الاسلام ہیں، مفتی اعظم ہیں، تو ان کا فتاوی عثمانی اس کی پہلی جلد میرے پاس موجود ہے،
اور اس کا صفحہ نمبر 588 ہے۔ اس میں حضرت سے سوال کیا گیا کہ جو لوگ گھروں میں قرآن خوانی کراتے ہیں اور ان قرآن کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اور پھر اس کو مردے کے لیے جس کے لیے قرآن خوانی کرائی گئی ہے اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، تو یہ سوال کیا گیا۔ تو حضرت نے اس کا جواب تفصیلی دیا کہ نفلی عبادات خواہ و تلاوت ہو قرآن پاک کی، یا نفلی نماز ہو یا صدقہ ہو، اس کا ثواب مردے کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس کو ثواب پہنچتا بھی ہے، اور خود ایصال ثواب کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں نام نمود اور دکھلاوا وغیرہ نہ ہو۔ آج کل گھروں میں باقاعدہ لوگوں کو جمع کر کے جو قرآن خوانی کی جاتی ہے اس میں اکثر نام نمود ہوتا ہے اور ناجائز رسمیں ہوتی ہیں، اس لیے اس سے پرہیز کر کے میت کو ایصال ثواب پہنچائیں۔ روزانہ جو تلاوت تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں اس کا ثواب تمام وفات شدہ مسلمانوں کو پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ موجب ثواب ہوگا۔ تو حضرت نے بھی یہاں بات کھول کر جو ہے ارشاد فرمائی کہ جو ہے بغیر کسی دن کے تعین کیے ہوئے اپنی طرف سے استغفار جو ہے، تلاوت کلام پاک، ذکر اذکار وغیرہ جتنے بھی نیک اعمال نفلی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال، ان کا ثواب جو ہے زندوں اور مردوں کو ایصال ثواب کے طور پر جو ہے بخشا جا سکتا ہے۔ اس کی جو ہے شریعت کے اندر گنجائش موجود ہے، لیکن اس کے لیے خاص جو ہے رسمی طور پر کارروائی کی جاتی ہے۔ حضرت نے اس سے جو ہے منع کرنے کا کہا گیا کہ اس سے رکنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر صحیح ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ تو مختلف طریقے جو ہے مختلف کتابوں کے اندر طریقے موجود ہیں، تو میرے پاس یہ جو ہے میت کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا ہے، مفتی انعام الحق صاحب جو ہے یہ بنوری ٹاؤن کراچی والے ہیں، تو دارالفتاء بنوری ٹاؤن کراچی سے یہ کتاب چھپی ہے۔ تو اس میں حضرت نے اس کتاب کے صفحہ 102 پر جو ہے ایصال ثواب کا صحیح طریقہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کا طریقہ کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب جس میت کو پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کہیں کہ اللہ اس نیک کام مثلا تلاوت، نماز، درود شریف، ذکر اذکار، استغفار، صدقہ، خیرات سے جو ثواب ملا وہ فلاں میت کو پہنچا دے تو وہ ثواب اس میت کو پہنچ جائے گا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کا طریقہ اور بہت ہی آسان طریقہ ہے، لیکن موجودہ زمانے میں ایصال ثواب کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے نہیں بتائے، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو اختیار کیا، اور ائمہ دین نے ان کا ذکر تک نہیں کیا۔ اب یہاں بات بالکل صاف ہے کہ انفرادی اعمال کہ روزہ رکھ لے، یا اسی طرح ذکر اذکار، تلاوت قرآن پاک، اور اسی طرح صدقہ خیرات جو ہے رفائی کاموں میں، اور اسی طرح غریبوں کی مدد کرنی، جتنے بھی نیک کام ہیں جو انسان اس پر عمل کر کے یہ نیکی کا کام کر کے کسی رشتہ دار کو بخشنا چاہے تو اس کی بالکل جو ہے شریعت میں گنجائش موجود ہے، اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس پہ بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اہل السنت والجماعت جو ہے وہ ایصال ثواب کے قائل ہیں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں، اور ہمارا نظریہ ہے کہ ایصال ثواب جو ہے وہ برحق ہے۔ تو ایصال ثواب کے اندر یہ مفاسد اور یہ غلط طریقے اور جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، تو ان سے ہم جو ہے لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ باقی ایصال ثواب جو ہے وہ جائز ہے اور ثابت شدہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی اور حق سچ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔